اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فالیہ۔ مردانہ کمزوری آج کل ہر بندے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ جس عمر کے حصے میں بھی ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، جوان ہے، ادھیڑ عمر ہے یا بوڑھا ہے۔ ہر عمر کے لوگ مردانہ کمزوری کا علاج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نوجوان اپنے آپ کو 15 سے 25 یا 28 سال کی عمر تک سنبھال لیں، اپنے آپ کو راہ راست پر رکھیں، پاک بازی والا راستہ اختیار کریں، تو کوئی بعید نہیں کہ ان کو اگلی ساری زندگی کسی قسم کی دوائی مردانہ کمزوری کے سلسلے میں ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ تو میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو راہ راست پر رکھیں، غلط کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں کہ یہ جو مشت زنی اور اقلام بازی جیسی لعنتیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ خاص طور پر جو مشت زنی ہے، یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور جب اوائل عمری میں جو جنسی اعضاء نشو و نما پانے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں ہی سوشل میڈیا، ٹچ موبائل، غلط ویڈیوز، ننگی ویڈیوز، فحش فلمیں، یہ سب کچھ دیکھ کر جب یہ طبقہ، نوجوان طبقہ مشت زنی کرتا ہے، تو اس وقت جنسی اعضاء جو ہیں وہ اپنی نہ تو پوری نشو و نما پاتے ہیں بلکہ تا عمر کے لیے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرا تو کام ہے سمجھانا، آگے اللہ تعالیٰ کس کو سمجھ دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ملک کے نوجوان جو ہیں یہ ان قبری عادات سے بچیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنے جسم کو توانا بنائیں اور ان غلط اثرات سے بچ کر کمزوری سے بھی بچیں۔ بہرحال آج آپ کو ایک انتہائی بہترین غذائی نسخہ بتا رہا ہوں مردانہ کمزوری کے لیے۔ دوائی نسخہ جات تو بہت ہو گئے، آج میں نے سوچا کہ ایک آسان سا غذائی نسخہ بتاؤں جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ نسخہ بتانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی دوسرے حضرات تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ جو نسخہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، انتہائی سادہ اور آسان نسخہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ اچھی غذا استعمال نہیں کرتے۔ انگور اس وقت کھائیں گے جب بخار سے تڑپ رہے ہوں گے، تو خدا کے بندو انگور صحت مندی کی حالت میں بھی کبھی کبھی کھا لیا کرو۔ یہ ایک مثال ہے۔ جی حکیم صاحب نے کہا ہے اس کو انگور دے دیں، تو بھائی انگور ویسے بھی تو کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو نسخہ ہے اس میں صرف 3 اجزاء ہیں، صرف 3 اجزاء غذائی نسخہ ہے۔ آپ نے لینے ہیں چھوارے 100 گرام۔ چھوارے انتہائی صحت بخش چیز ہیں۔ لوگوں میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے
کہ جی چھوارے گرم ہوتے ہیں، چھوارے نہیں کھانے چاہیے۔ اور خدا کے بندو، ہر طاقت والی چیز گرم ہوتی ہے۔ اب ہر گرم چیز سے پرہیز کرو گے تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اور جو غذائی نسخہ جات ہیں یہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہمارے یونانی نسخہ جات بھی کسی قسم کا نقصان نہیں دیتے۔ چھواروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ چھوارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عام چھوارے اور ایک نر چھوارے۔ نر چھوارے ذرا تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو جس قسم کے بھی مل جائیں آپ نے لینے ہیں 100 گرام۔ چھواروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی توانائی رکھی ہے کہ اگر صرف بندہ خالی چھوارے کھائے تو جسم میں ایک نئی جان آ جاتی ہے، ایک بے پناہ طاقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ چھواروں کے ساتھ مغز پستہ 100 گرام لے لیں گے تو وہ 1 اور 2 11 کے مصداق انتہائی طاقتور چیز مان جائے گی۔ پستہ جو ہے یہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو مضبوط کرتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اور منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ چھوارے جو ہیں یہ محرک ہیں، مغلظ بھی ہیں اور محرک بھی ہیں، منی کو گاڑھا بھی کرتے ہیں اور جسم کے اندر انتشار کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے مغز اخروٹ لینا ہے 100 گرام۔ مغز اخروٹ جو ہے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے اور جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک انتہائی بہترین نسخہ بن جاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں لے کر آپ نے بریک پیس لینی ہے، ان کا صفوف بنا کر آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے کہ آپ نے روزانہ صبح خالی پیٹ 2 چمچ چائے یا دودھ کے ساتھ، جن لوگوں کو تو بلغم بنتی ہے دودھ کے ساتھ وہ دودھ کی جگہ دودھ پتی استعمال کریں۔ دودھ کے اندر اگر آپ ہلکی سی پتی ڈال لیں گے تو وہ دودھ آپ کو بلغم نہیں بنائے گا۔ اگر آپ کو بلغم نہیں بنتی تو پھر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اگر بلغم بنتی ہے تو دودھ پتی کے ساتھ 2 چمچ صبح خالی پیٹ آپ نے لینے ہیں، اور عصر کے ٹائم پھر آپ نے 2 چمچ بڑے بھر کر اسی طرح دودھ پتی یا چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کے جسم کے اندر ایک بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ آپ تقریباً 2 مہینے اس نسخے کو استعمال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی حکیم نے آپ کو کوئی نسخہ بتایا ہے، اور اس میں میرا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے منگوا لیں، پارسل منگوا لیں۔ یہ ایک غذائی نسخہ ہے، میں نے ایک فی سبیل اللہ آپ کو نسخہ بتایا ہے۔ اب فائدہ تو وہی اٹھائے گا جو اس کو استعمال کرے گا۔ تو بھائی نسخہ پڑھنے یا سننے سے یا دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نسخہ استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ تینوں اجزاء لکھ کر پنساری کے پاس جائیں، یہ نسخہ بنوائیں، استعمال کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا اور بہترین نسخہ ہے۔ فائدہ استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔